حدیث میں جس شخص نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, کتنی ہو گئی؟ سو رہے ہیں سارے جگر 8, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, 9, 10 اور 11, 12, یہ 12 سنتے ہیں. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے, تو یہ 12 سنتے ہیں. یہ ان کو بولتے ہیں سنن روابط, اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جن کو اکثر پڑھتے تھے سوائے سفر کے. ٹھیک ہے, سفر میں صرف فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑتے تھے, باقی سارے سنتے چھوڑتے تھے سفر میں. سفر میں سنتے چھوڑنا افضل ہے اور نماز میں قصر کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے, افضل نہیں بلکہ ضروری ہے. نماز کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں, حتیٰ کہ اگر جماعت سے مل گیا تو وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. خیر, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا, پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے کوئی اگر نصیحت کرنی ہوتی تو اس ٹائم پہ کرتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا؟ پیپل یوز ٹو پریفر اسٹیئنگ ان 4 دیواری, ان کولڈ, چھت کے اندر, سب سو کے آئے ہوئے ہیں, فریش ہیں, بازار گرم نہیں ہے. اس ٹائم اللہ کے نبی کوئی نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کتنا لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں یہ لوگ فری ہیں, جس میں یہ لوگ مطمئن بیٹھ, یہ نہیں کہ بے چینی ہے میں نے بزنس پہ جانا اور درد, اور ہم کہیں دیکھیں گے نمازوں میں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم چونکہ کیرولو کر کے آئے ہیں, انرجی دوبارہ سے واپس اپنے پیک پہ ہے اور باہر گرمی بھی ہے, تو دی یوز ٹو فیل اپنے گھر جا کے بیٹھ نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی اس پہ نصیحت کرتے ہیں اکثر, اور شارٹ نصیحت, بہت چھوٹی نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اکثر ظہر کی نماز کے بعد کوئی معاملات ہوتے ہیں, جیسے ایک قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کیا, دے ور ویری پور پیپل, تو سب کو بولا کہ غصے میں آ گئے کیونکہ اتنی غربت ان کی حالت دیکھے, تو کہا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرو, ان کو دو سامان. تو ہر صحابہ جو ہے نا, ہر صحابی اپنے اپنے گھر سے جو سامان لا سکا وہ لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر بن گیا اور اللہ کے نبی خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کمیونٹی ورک, لوگوں کی خدمت کام کرتے, لوگوں سے بات کرتے, کوئی نصیحت کرنی تھی تو اس ٹائم جو نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے, آخرت کے بارے میں بتاتے, جنت کے لیے موٹیویٹ کرتے, جہنم سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, گائیڈ کرتے, فتنوں کے بارے میں بتاتے. اس طرح سے جو معاشرتی معاملات تھے, سوشل افیئرز, ان کے بارے میں گائیڈ کرتے لوگوں کو. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے بہیو, شیطان کے ٹریپس کے بارے میں بتاتے. تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پیپل ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کیا. پھر عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے, قباء جا کے وزٹ کر لیتے, ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے. مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے, کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی, اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی, تو وہاں پہ نماز پڑھتے, لوگوں سے مل لیتے. کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی, تو صحابہ کو بولتے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں, ان کی اصلاح کریں اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرنے والے کام تھے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ لیڈرز ورک. ٹھیک ہے, سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام کرتے. پھر اگین ہی از انگیج ان کمیونٹی ورک. ٹھیک ہے, واپس آتے, عصر کی نماز میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے, جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا جلدی پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ عصر کے ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج اپنے غروب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے بزنس کو پیک کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. بیفور سن رائز دے نیڈ ٹو ڈو دا کیلکولیشنز, اور کیونکہ وہ ایک ٹائم تھوڑی سی دھوپ کم گرم ہوتی ہے, لوگ نکل بھی رہے ہوتے ہیں, تو نارملی عصر کا یہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل وقت ہے جس میں عصر کی نماز انسان ٹائم نکال کے پڑھے. ایون اگر آفس بھی ہے 9 to 5 ہے, تو اس ٹائم آفس کی کلوزنگ چل رہی ہوتی ہے. سارا دن کا جو کام تھا بندہ شروع میں تو چیل میں گزارتا ہے, لیکن آخر میں جو بھی کام باس سے دیے ٹو ڈوز وہ پینڈنگ ہوتے ہیں, سر پہ ہوتے ہیں, اس ٹائم بندہ تہذیب کر رہا ہوتا ہے. سو ہی نیور یوز ٹو ڈیلے عصر صلاح, ہی یوز ٹو پرائورٹائز عصر صلاح, کہ نماز سب سے ہم پہلے پڑھ لیں کہ کہیں کاموں کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عصر ہمیشہ جلدی پڑھنا پسند کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب اگر آفس میں ہو, جاب میں ہو, کہیں بھی بزنس ہے, تو عصر کی نماز میں تاخیر نہ کیجیے. یہ مت کیا جائے کہ چلو کام پہلے کر لیں پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہوتا کیا کہ عصر کی نماز ڈیلے ہوتی جاتی ہے اور وہ قضا ہونے پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو عصر کی نماز میں ہمیشہ جیسی نماز ٹائم داخل ہوتا فوراً سے پڑھ لے کرتے. عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے جب بھی 4 رکعت پڑھی نا تو 2 کر کے پڑھی,
کبھی 4 رکعت انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی ایکسیپٹ عشاء کے بعد کی 4 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا وداؤٹ تشہد، بیچ والا تشہد، اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے یہ رکعتیں پڑھی. یہ ایک حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کے بارے میں آتی ہے کہ یہ کٹھے پڑھا کرتے تھے وداؤٹ ون سلام. ون سلام مینس کہ یہ دونوں جو 4 رکعت تھیں یہ ایک سلام کے ساتھ پھیرا کرتا ہے. مینس ان کو ڈیوائڈ نہ کرتے 2 میں. ایک سلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک سلام، دونوں سلام پھیرتے تھے لیکن ان دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں وداؤٹ تشہد، ٹھیک ہے. لیکن اکثر جب بھی انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی، جب بھی پوری زندگی میں، چاہے زور سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں چاہے اثر سے پہلے کی 4 رکعتیں، تو 2 میں کر کے پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے. تو یہ بھی ایک سنت ہے. پھر اثر کی نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ہمیشہ پرائورٹی بھی رکھتے ہیں. اور پھر اثر کے بعد فیملی کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دس واز ہز فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم. اکثر کبھی کبھی اپنی بیگمات سب کے گھر چلے جاتے ہیں، ان سے مل لیتے، ہر کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے، اور جس کے گھر میں اینڈ میں آنا ہوتا، رات گزارنی ہوتی، ان کے پاس آخر میں چلے جاتے. یا پھر اکثر ایسے کرتے کہ کسی ایک بیگم کے گھر جس میں انہوں نے وہ دن اسپینڈ کرنا ہوتا تھا تو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، سب بیگمات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فیملی ٹائم ان سے گپ شپ مارتے، ان کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھتے، اور ان کے ساتھ جو بھی میٹرز ہوتے وہ ڈسکس کرتے. فیملی کو نصیحت اسپیسیفائڈ جو نصیحت تھی نا، ویسے تو جنرک ہو رہی ہوتی ہے لیکن فیملی کے لیے نصیحت جو کرتے وہ اس ٹائم میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں لیکن میری زندگی کتنی زیادہ فیملی کے گرد ریوالو ہو رہی ہے. فجر پہ اٹھے، پھر کچھ فیملی ٹائم گزارا، سن رائز کے بعد دوبارہ فیملی سے پاس گئے، زور سے پہلے دوبارہ فیملی کے پاس آئے، عصر کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم گزارا. سو ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فیملی ٹائم. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ حال نہیں ہے. Again we are fail in this case. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، فرمایا انہوں نے. تو فیملی ٹائم بہت گزارا کرتے تھے.